بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ 3 پڑھیں گے آج انشاءاللہ ہم مسلم ڈائنیسٹیز کے بارے میں ہے۔ اس کا پارٹ 1 اسٹڈی کریں گے اور صفاوت تک ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرے پارٹ میں اوٹومن اور کروسیڈرز کے بارے میں، اور لاسٹ پارٹ پہ ہم جائیں گے، پھر ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سلجوکس کے بارے میں ہے۔ تو سلجوکس کا سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے۔ سلجوکس جو ہیں یہ وسطی ایشیا میں خانہ بدوش قبائل تھے، جنگجو تھے یہ، بیسیکلی اوغز ٹرک تھے یہ۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ان کا جو سب سے بڑا حج تھا جو جس کے نام پہ سلجوک ہے یہ، یعنی کہ جو فاؤنڈر تھا ان کا، دو بھائی جو تھے، طغرل بیگ اور جو چغری بیگ تھا، دونوں بھائی تھے، تو یہ سلجوک کے پوتے تھے۔ انہوں نے پھر بعد میں غزنویوں کو بھی شکست دی، اور پھر ان کی جو ہے نا آگے سلطنت بڑھتی رہی، اور پھر آگے جو ان کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے وہ 206 سال تک ہے، یعنی کہ 1037 سے 1243 تک ہے۔ تو پھر آگے ان کے بیٹے، پھر اس طرح جو ہے سکسیشن چلتا جا رہا ہے۔ تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ آتے ہیں پیج 40 کی طرف۔ The Seljuks, taking its name from one of its chief Seljuk, were one of the nomadic tribe of Central Asia, sharing a background of a strong warrior tradition. Seljuk were subdivision of the Kinnik clan of the Oghuz Turks. Oghuz Turks تھے یہ، اور کنک کلین کہتے ہیں ٹرائبز کو، اور نومیڈک کہتے ہیں خانہ بدوش کو۔ تو یہ خانہ بدوش ٹرائب تھا، اور کیا تھا کہ ان دی 10th سینچری جو تھا دے نومیڈائزڈ، یعنی کہ انہوں نے وہ کی خانہ بدوشی اختیار کی ان دی اسٹیپس ٹو دی ایسٹ آف دا کیسپین سی۔ جو کیسپین سی ہے ورلڈ لارجسٹ ان لینڈ باڈی آف واٹر ہے، یعنی کہ فلی فلیج سی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایرل سی جو ہے، ٹھیک ہے۔ دی ایسٹ مشرق میں جو ہے کیسپین سی، اینڈ نارتھ آف دا ایرل سی۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ ہجرت کی، وہاں پہ آئے اور خانہ بدوشی اختیار کی۔ اٹ واز ان middle of 10th century that Seljuk and his followers embraced اسلام۔ اسلام کی طرف آئے یہ پھر 10th century کے بعد، middle of the 10th century۔ The Seljuk established a dynasty empire in the 11th century میں انہوں نے اپنی empire establish کی۔ This empire expanded from Anatolia to Punjab, including most of modern day Iran، یعنی کہ آج کل کا جو ایران ہے، افغانستان ہے، مڈل ایسٹ ہے، وہاں پر آ کے انہوں نے حکومت کی پھر بعد میں۔ سلجوک جو تھا وہ 1007 میں انتقال فرما گئے جی یہ۔ بائی دی مڈ 1020 میں کیا ہوا، دی سلجوک کراسنگ دی کراکورم اسٹیپس، کراکورم کے جو میدانی علاقے ہیں وہ کراس کر رہے تھے، ریچڈ غزنوی پروونس آف خراسان۔ بائی دی مڈ 1020s دی سلجوک کراسنگ دی کراکورم اسٹیپس، ٹھیک ہے، غزنویز کو پھر انہوں نے شکست دی۔ محمود آف غزنہ جو ہے ٹوک دس موومنٹ ایز اے ڈینجر۔ دی سلجوک اینڈ غزنوید ور involved in a long power struggle over the region until Tughril and his brother Chagri, the grandson of Seljuk, defeated the Ghaznavid۔ تو انہوں نے غزنویوں کو شکست دی، دونوں بھائیوں نے مل کے۔ دے کیپچر نیشاپور پہ انہوں نے قبضہ کر لیا جی 1028 میں تقریباً۔ دے کیپچر نیشاپور، دی کیپٹل آف غزنوید، خراسان کا کیپٹل تھا وہ۔ دس لیڈ ٹو فاؤنڈیشن آف سلجوک امپائر، اور اس کے بعد 1055 میں کیا کیا، طغرل بیگ جو تھا اس نے عراق کو کنکر کر دیا تھا۔ ویئر کیلف گیو ہم دی ٹائٹل آف سلطان، جو اس وقت کے عباسی خلیفہ تھے انہوں نے انہیں سلطان کا ٹائٹل بھی دیا۔ اینڈ ٹاسکڈ ہم ٹو کمبیٹ دی فاطمید آف ایجپٹ، تو فاطمی حکومت جو چل رہی تھی ایجپٹ میں اس کے ساتھ لڑنے کا ٹارگٹ بھی ان کو دیا گیا۔ طغرل بیگ ڈائیڈ ان 1063، 1063 میں وفات پا گئے جی طغرل بیگ۔ ان دی رے ایران کا ایک سٹی ہے، اینڈ واز سکسیڈڈ بائی ہز نیفیو، جو اس کا جو بھتیجا تھا چغری بیگ کا سن تھا وہ الپرسلان، تو انتہائی بہادر تھا وہ، انہوں نے پھر حکومت سنبھالی۔
Alp Arslan, the son of Jaghari Beg, annexed Armenia and Georgia in 1064. He invaded the Byzantine Empire in 1068 and captured Anatolia. پہلے انہوں نے 1064 میں کیا کیا، جورجیا اور آرمینیا کو اپنے ساتھ ملایا، اس کے بعد حملہ کیا بائزنٹائن امپائر کے اوپر 1068 میں، اور حاصل کیا، کیپچر کیا کس کو، اناتولیا کو۔ اس کے بعد 1071 میں الپ ارسلان نے نیوٹرلائز کیا دی بائزنٹائن تھریٹ کو تھرو ڈیسیسیو وکٹری آف بیٹل آف مینزیکرٹ۔ مینزیکرٹ کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ Turkmen general carved their own principalities out of formerly Byzantine Anatolia۔ تو مینزی کٹ میں ہوا کیا تھا کہ جو مقام ہے مینزی کٹ کا، وہاں پر الپ ارسلان کی آرمی نے ایکچولی گات لگائی ہوئی تھی ان کو۔ جو رومانوس فور جو تھا وہ تھا ان کا کنگ تھا بائزنٹائن فوج کا، آرمی کا۔ تو اس کی افواج کے سامنے کچھ ٹروپس بھیجے انہوں نے پہلے، تاکہ انہیں ٹریپ کیا جا سکے۔ جب رومانوس کی فوج نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی کم تعداد میں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، الپ ارسلان کے جو دستے انہوں نے آگے بھیجے تھے ان پہ حملہ کیا، اور وہ ان کو ڈرو آؤٹ اپنی طرف لے کر آئے۔ تو پیچھے دیکھا تو وہی سپاہی تو گاد لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو اس طریقے سے الپ ارسلان کی جو افواج جو تھی انہوں نے چاروں اطراف سے حملہ کر دیا، اور اس طریقے سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ بڑے غصے میں آ گیا رومانوس فور۔ تو اگلے دن افواج جب آمنے سامنے ہوئی، تیر انداز جو تھے انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، تو انہوں نے پھر ان کو ڈرو آؤٹ اپنے جگہوں کی طرف ان کو لے کر آئے، یعنی کہ ڈرو آؤٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی ان کی فوجیں، الپ ارسلان کی فوجیں جو تھیں۔ تو وہ سمجھا کہ بھائی یہ تو بھاگ گئے ہیں۔ جب وہ پیچھے ہے تو یہ بھی ان کی ایک نیا ایک ٹریپ تھا ان کے لیے، بائزنٹائن افواج کے لیے۔ تو چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں میں جب گھیر لیا گیا تو پھر انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ان کو قید بھی کیا اور مارا بھی۔ اگر جو ہسٹورین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بائزنٹائن آرمی جو تھی وہ کم از کم کوئی 40,000 کے لگ بھگ تھی، جس میں سے 8,000، یہ خود انگلش ہسٹورین بتا رہے ہیں کہ 8,000 مارے گئے ان میں سے، اور جن میں سے 4,000 کیپچر بھی ہوئے۔ سلجوکس کے بارے میں وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ کوئی 30,000 کے لگ بھگ تھی، جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 2,000 مارے گئے۔ تو یہ ان کی اپنی وہ چیز ہے۔ اگلے دن جب رومانوس کو پیش کیا گیا تو الپ ارسلان کے سامنے، تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی جنگ جیتی تھی الپ ارسلان نے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ملک شاہ کی۔ تو ملک شاہ کون تھے؟ الپ ارسلان کے بیٹے تھے۔ الپ ارسلان کی جو وفات ہو گئی تھی 1072 میں خوارزمی گورنر کی تلوار سے۔ الپ ارسلان جب شدید زخمی ہو گئے تو وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، تو چند دن میں ان کی وفات ہو گئی تھی 1072 میں۔ 42 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو الپ ارسلان was succeeded by his son Malik Shah in 1072. Under Malik Shah, the empire reached its territorial extending its land from Syria to Yemen and from Anatolia to China، یعنی کہ شام سے یمن اور اناتولیہ سے چائنا تک سلطنت پھیلی تھی۔ تو یہ کافی یعنی کہ ترقی کی تھی ملک شاہ کے دور میں۔ اس کے علاوہ اٹ ہیڈ دی جیروشلم، دماسکس، الیپو یعنی کہ حلب، موصل، اینٹیوک، انطاکیہ اور بغداد انڈر ہز فولڈ۔ His reign is figured as the golden age of Great Seljuk۔ Great Seljuks کا اگر گولڈن ایج کہا جائے تو وہ ملک شاہ کا دور ہے۔ 1087 میں کیا ہوا تھا؟ ملک شاہ was titled، یعنی کہ ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا سلطان آف دا ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ کس کی طرف سے جی؟ عباسی خلیفہ جو اس وقت کے تھے ان کی طرف سے۔ However, rebellion and war with neighboring kingdoms جو تھی پڑوسیوں کے ساتھ لیڈ ویکننگ دی امپائر، تو امپائر اس سے ویک ہو گئی تھی۔ دی اسیسنس آف حسن صبا، جو قاتل تھے حسن صبا کے، became very powerful who assassinated many leading figures in his administration۔ تو ان کے ایڈمنسٹریشن میں بڑے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا تھا حسن بن صبا
کے جو اسیسنس تھے، تو ان کا جو قتل ہوا تھا وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب حسن بن صبا کون تھا، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن بن صبا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی پیدائش ایران میں ہوئی 1050 میں، اور 1124 میں، کوئی 74 سال کے بعد اس کی ڈیتھ بھی وہاں پر ہوئی۔ تو یہ جو ہے ایک ایسا شخص تھا کہ اس کو نفسیات، علم نجوم، علم سحر، پھر ریاضی کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر عبور حاصل تھا۔ اس کا جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک باطنی فرقے کا یہ موجد بھی تھا۔ اس کی کوئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقانہ پالیسیوں سے اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس وقت وہ کھوکھلی ہوتی گئیں۔ تو 1071 میں یہ مصر چلا گیا تھا، پھر وہاں فاطمی خلیفہ المستنصر نے اس کی قابلیت سے پھر متاثر ہوا، جب تو اس نے اس کو خصوصی داعی کی حیثیت سے ایران کی طرف پھر بھیجا تھا، اسپیشلی کہ تم جا کر وہاں پر اس فرقے کی دعوت پھیلاؤ۔ اور پھر یہ جب یہاں پر آیا ایران میں، تو یہاں پہ قلعہ الموت جو ہے اس کے آس پاس اس نے ڈیرے ڈالے، وہاں پر اس نے اپنی جماعت بنائی، اپنے اراکین اور فدائین وغیرہ بنائے، اور اتنے زیادہ ہو گئے، پاورفل ہو گئے کہ قلعہ الموت پر قبضہ کر کے جو ہے نا یہ خود ادھر شفٹ ہو گیا، اور سارا سسٹم اس کا قلعہ الموت میں ہوا کرتا تھا، اور وہاں سے پھر یہ سارا آپریشن کیا کرتا تھا۔ تو فدائین جو تھے وہ اس کی خاطر جان بھی دیتے تھے، اس کے حکم پر اہم شخصیات جو تھی اس وقت کی ان کو قتل بھی کرتے تھے۔ مصنوعی جنت بھی اس نے بنائی ہوئی تھی، یعنی کہ ایک قسم کا باغ جو تھا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا وہ، اس باغ میں پھر اس نے جو ہے نا جنت کا ایک جس طرح روپ ہوتا ہے وہ دیا ہوا تھا، اس کو فدائین وغیرہ کو لالچ دیا کرتا تھا وہاں پر، اور اپنے مقاصد حاصل کیا کرتا تھا۔ فدائین کو خشیش وغیرہ پلائی جاتی تھی، تو یہ ایک قسم کی بھنگ ہے، اور یہ جو خشیشین تھے اس کے یا فدائین تھے، اس کا جو پہلا شکار تھا وہ بھی یہی سلجوق سلطان ملک شاہ تھا، تو اسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا، کسی کو خنجر کے ساتھ وہ کر لیتے تھے۔ اس کے بعد نظام الملک طوسی بھی خنجر کا شکار بنے، پھر اس کے بعد نظام الملک کے 2 بیٹے، پھر اس کے بعد پراسرار طریقے سے سلاطین و امراء کے قتل وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو ایک قسم کا خوف و ہراس جو تھا وہ پایا جاتا تھا۔ فدائین زہر آلود خنجر سے وار کرتے، اس کے علاوہ اگر خنجر سے وار نہ کرنا ہوتا خط بھی بعض اوقات پھینک دیتے تھے۔ دہشت ایک قسم کی پھیلائی ہوئی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملے کیے گئے، لیکن وہ ان حملوں سے بچ گئے تھے۔ وہ ان حملوں سے تنگ آ کر پھر آخرکار اس منافق کے ساتھ انہوں نے پھر ہاتھ بڑھایا دوستی کا۔ بہرحال حسن بن صبا کے بعد اس کی موت جب ہو گئی تو اس کے اپنے بیٹے تو انہوں نے خود حسن بن صبا نے قتل کر دیے تھے، لیکن رکن الدین نام کا ایک شخص تھا، پھر اس نے اس کی جماعت کو سنبھالی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک فدائی جو تھا اس وقت چنگیز خان یعنی جو منگول تھے وہ بھی پاورفل تھے، تو منگو خان جو اس کا پوتا تھا اس وقت اس کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو منگو خان نے وہ مطلب پکڑا گیا تھا فدائی۔ پھر منگو خان جو تھا اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، یہ یہاں تک پہنچ آئے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اپنا بھائی جو تھا ہلاکو خان اس کو بھیجا۔ جب ہلاکو خان آیا تو پھر اس نے یہ جو قلعہ تھا جو کہ کوئی اور فتح نہیں کر سکتا تھا، قلعہ الموت کے نام سے، تو باقی جتنے بھی مسلمان سلجوق تھے اس وقت کے یا باقی امراء تھے وہ تنگ تھے اور خوف تھا، تو وہ خوف جو تھا ہلاکو خان نے توڑا۔ بڑا مشکل تھا، ہائٹ پہ تھا، کوئی 7000 فیٹ کی بلندی پر واقع تھا یہ قلعہ الموت، تو اس نے قلعہ الموت کو بھی فتح کیا، اور اس کی جو مصنوعی جنت تھی وہ بھی برباد کی، اس کی جو اندر حوریں تھیں ان کو بھی قتل کیا۔ تو یہ ٹوٹل کہانی تھی حسن بن صبا کی۔ اب آتے ہیں سلجوق گورنمنٹ کی طرف۔ سلجوق امپائر واز اے گروپ آف سیمی انڈیپینڈنٹ کنگڈم انسٹیڈ آف سینٹرلائز اسٹیٹ، نہیں تھی یعنی کہ، اور نیم سرکاری ایک قسم کا گروہ تھا۔ ایچ کنگڈم واز ruled by a member of Seljuk family who maintained order through amirs، تو جو ان کے امیر تھے ان کے ذریعے آرڈر مینٹین کیا جاتا تھا، حکومت چلائی جاتی تھی کنگڈم میں۔ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن واز ہیڈڈ بائی وزیر، جو ریاست کی جو انتظامیہ ہے وہ وزیر چلاتے تھے۔ دی
army was made up of different nationalities headed by Turk commanders. تو ان کی آرمی میں مختلف قومیتوں کے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن ہیڈ کون کرتا تھا ان کو؟ ٹرک کمانڈر کرتا تھا۔ اب ڈکلائن کی بات کرتے ہیں، زوال کیسا آیا؟ تو یہ 2-3 پوائنٹ اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سلجوق امپائر ویکنڈ آفٹر دا ڈیتھ آف ملک شاہ ون جو تھا ان کا 1092 میں، اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ جو quarrels تھیں فار اپوائنٹنگ دی سکسیسر، تو یعنی کہ وار آف سکسیشن ذہن میں رکھیں کہ وار آف سکسیشن ہی ایک وجہ بھی تھی کہ بھائیوں میں اور پھر بیٹوں میں جو جنگیں ہوئیں، started among his brothers and sons as he was succeeded by many the empire split numerous کہتے ہیں کئی independent and unstable principalities، چھوٹی چھوٹی kingdoms میں principalities ٹیریٹریز جو ہوتی ہیں جن کے اوپر حکمرانی وہ کرتے تھے اس میں تبدیل ہو گئی۔ تو ہر بندہ جب حکومت کرنا چاہے گا تو پھر ظاہر ہے پھر چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گی تو حکومت کمزور ہوگی، یہ بھی ایک وجہ آ گئی۔ دی فریکچرڈ اسٹیٹ جو تھی ور کنسرن مور ٹو کنسولیڈیٹ کرنا، ان کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا دیئر اون ٹیریٹریز، ٹھیک ہے۔ کورٹ انٹریگ جو تھی، کورٹ کی جو سازشیں یا سکیمز وغیرہ جو تھی، ڈومینیٹڈ دی پولیٹکس آف دی سلجوق سلطنت، تو یہ بھی ایک وجہ تھی اس کی ڈکلائن کی۔ اور ٹیکنگ دی ایڈوانٹیج آف دی سچویشن، اس چیز کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ ڈفرینٹ انویڈرز جو تھے، باہر سے حملہ آوروں نے فائدہ اٹھایا، انویڈڈ ڈفرینٹ پارٹس۔ دی پریسٹیج آف دی سلجوکس، جو ان کا وقار تھا، پریسٹیج جو عزت تھی، became greatly diminished and they، تو وہ کم ہو گئی، ڈیمینش ہو گئی، and they kept on losing the territories one after another، تو کیا ہوا؟ یکے بعد دیگرے ان کی جو ٹیریٹریز تھی، ان کے جو علاقے ہیں وہ ان سے چلتے گئے، ختم ہوتے گئے۔ Crusaders poured into Anatolia in 1097 by 1200 AD Seljuk power was at an end everywhere except in Anatolia where they were challenged by Mongols۔ یعنی کہ یکے بعد دیگرے وہ اپنے علاقوں سے ہاتھ دھوتے چلے گئے۔ 1097 میں اناتولیا میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ 1200 تک سوائے اناتولیا کے سلجوق سلطنت کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، جہاں منگولوں نے بھی انہیں چیلنج کیا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا جی کہ 14 سینچری جو ہے ون آف دی بیلک کہتے ہیں جو بائی بیز جو کنگڈم ہوتی ہے، بے اسمال پرنسپیلٹیز آپ بھی کہہ سکتے ہیں بیلکس کو، ری یونائٹڈ اناتولیا ٹو میک دی جرنی ٹو دی اوٹومنس، یعنی کہ جو 14ویں صدی میں بیلکوں نے اناتولیا کو ایک مرتبہ پھر متحد کیا تاکہ عثمانیوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ نیکسٹ لیگیسی یعنی کہ وراثت، سلجوکس نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ سلجوکس براڈ میٹیریل اینڈ کلچرل پراسپیرٹی، یعنی کہ انہوں نے مادی بھی اور ثقافتی بھی پراسپیرٹی، خوشحالی لے کر آئے۔ آرکیٹیکچر جو تھا، فن تعمیر جو تھا، اینڈ دی آرٹ جو ہے وہ فلورش، انہوں نے ترقی کی۔ سیٹنگ دی اسٹیج فار فیوچر آرٹسٹک ڈیولپمنٹ، تو فیوچر میں جو آرٹسٹک ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، ترقیاں ہوئی تھیں، اس کے لیے اسٹیج انہوں نے ہی سیٹ کیا تھا۔ دے براڈ سگنیفیکینٹ سوشل چینج، وہ لے کے آئے معاشرے میں۔ ان دی ریجن بائی ڈیولپنگ این ایڈوانسڈ پولیٹیکل اسٹیٹ کے ذریعے، جو اوٹومن امپائر ہے اینڈ دی ٹرکش ریپبلک آر سوشلی، جو اوٹومن امپائر اور ٹرکش جو ریپبلک تھی وہ سوشلی بھی، اکنامیکلی یعنی معاشی لحاظ سے بھی، اینڈ ریلیجیسلی اور مذہبی لحاظ سے بھی انڈیپٹڈ ٹو دی سلجوق امپائر، سلجوق امپائر کے وہ اوبلیگیٹڈ یعنی کہ تھینکفل ہیں، انڈیپٹڈ ہیں۔ فاطمیدز 909 to 1171 AD 262 ایئرز ٹوٹل بنتے ہیں فاطمیدز کے، یعنی کہ فاطمی خلفاء کے۔ ابو محمد عبداللہ ابن الحسین better known by his regional name Al-Mahdi Billah was founder of Fatimid Caliphate which arose out of an underground missionary movement in the 10th century۔ 10ویں صدی میں انڈر گراؤنڈ ان کی مشنری موومنٹ چل رہی تھی، ان کا
اور وہاں سے انہوں نے عروج پکڑا. پھر an armed rebellion against the Abbasid Caliphate started, یعنی کہ اسلحے سے بھرپور لیس جو ریبیلین ہے بغاوت ہے وہ کس کے خلاف ہوئی؟ عباسی خلافت کے خلاف. وہ شروع ہوئی کہاں پر؟ ان پارٹس آف ایران، عراق، سیریا، بحرین، یمن اینڈ نارتھ افریقہ، ان علاقوں میں شروع کی گئی ان کی طرف سے. ڈیورنگ دس ٹائم، اس وقت میں المہدی جو تھا ان کا فاؤنڈر میڈ ہز وے فرام سیریا ٹو نارتھ افریقہ چلا گیا. آن کیپچرنگ کیروان، انہوں نے پھر وہاں کیپچر کیا 909 AD میں. اور المہدی نے کیا کیا؟ ڈکلیئر ہمسیلف ٹو بی دا فرسٹ فاطمid کیلف، اس نے اپنے آپ کو پہلا خلیفہ بھی ڈکلیئر کیا، اعلان کر دیا. دی Fatimids in North Africa sought to expand their rule with the eventual goal of overthrowing the Abbasid Caliphate in Baghdad. تو بغداد میں بھی انہوں نے یہ عزم افریقہ میں اپنی جو خلافت ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی ایکسپینڈ کریں گے. انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ہم اوور تھرو بھی کریں گے، معزول کریں گے، ختم کریں گے عباسی خلافت کو. کہاں پر؟ بغداد میں ان کا دارالخلافہ تھا. المہدی اینڈ ہز سن اینڈ سکسیسر جو اس کے جانشین تھے القائم جو تھا میڈ سیورل اٹیمپٹس ٹو کانکر ایجپٹ وداؤٹ سکسیس تو نہیں ہوئی، بہرحال اس نے کافی ٹرائز کی. پھر دا فورتھ فاطمid کیلیفٹ جو تھا المعز جو تھا اس نے کنکر کیا تھا ایجپٹ کو 969 میں ود ایجپٹ ایز سینٹر. تو انہوں نے اس کو سینٹر بنا لیا تھا اپنے اس کا سلطنت کا. دی امپائر ایٹ اٹس پیک ایکسپینڈیڈ ٹو پارٹس آف نارتھ افریقہ میں ان کی سلطنت پھیل گئی. سسلی میں، پیلسٹائن میں، جارڈن میں، لیبنان میں، سیریا میں، تہامہ میں، حجاز میں، جو ہے نا حجاز عرب کا جو ایریا ہے، یمن میں، اینڈ ملتان تک ان کا رول تھا. نیکسٹ از اچیومنٹ آف فاطمیدز، یعنی کہ ان کے کارہائے نمایاں کیا تھے. Egypt became the political, cultural and religious center of the empire and developed a new and indigenous Arabic culture. انڈیجنس کہتے ہیں روایتی. تو مصر جو ہے سلطنت کا سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مرکز بن گیا تھا اور اس نے اپنی روایتی عرب ثقافت متعارف کروائی. Fatimid built Cairo as capital of their empire with seminaries. جامعات کو بولتے ہیں seminaries. تو انہوں نے ایک تو کیپٹل اپنا کائرو رکھا، قاہرہ رکھا، اور جو جامعات ہیں seminaries وہ کون سی تھیں؟ الازہر یونیورسٹی جسے ہم کہتے ہیں اور دارالحکمہ. یہ الازہر گینڈ دی اسٹیچر کہتے ہیں قد کو، ہائٹ کو. تو اس نے بڑا اپنا ہائٹ گین کی الازہر نے. آف ون آف دا گریٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا آف دی اسلامک ورلڈ اینڈ اسٹل ایگزسٹ آ فلورشنگ کہتے ہیں گروئنگ کو، اور اب بھی ہے، یعنی کہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. یونیورسٹی آف کائرو ہے. دی فاطمid caliphs were great patron of science and learning and encouraged research. تو جو فاطمid خلفاء تھے، فاطمی خلفاء جو تھے گریٹ پیٹرن تھے، سرپرستی کرنے والے تھے کس چیز کی؟ سائنس اور لرننگ کی، علم کی. اور انکریج کیا کیا انہوں نے؟ ریسرچ کو. ان دی فیلڈ آف اسٹرونومی، فلکیات اور جیوگرافی کو بھی انہوں نے جو ہے اس کی سرپرستی کی. Fatimids developed an extensive trade network both in the Mediterranean یعنی کہ بحر روم اور in the Indian Ocean یعنی کہ بحر ہند and extended trade and diplomatic ties to China. تو چائنا تک ان کے ڈپلومیٹک ٹائز تھے. یعنی کیا کہیں گے ہم کہ فاطمیوں نے بحیرہ روم اور بحر ہند تک تجارتی جال بچھا دیا اور انہوں نے چین تک تجارتی اور سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے تھے. ڈکلائن کیسے ہوا فاطمیدز کا؟ ڈیورنگ دی لیٹ 11th اینڈ 12th سینچری، یعنی کہ 11th کے آخر میں اور 12th سینچری کے آغاز میں. ملٹیپل فیکٹرز جو تھے ان کے میٹیریلائز دی ڈکلائن آف فاطمid کیلیفٹ. ایک پوائنٹ نہیں تھا، کافی سارے تھے. ایک تو تھا کرسچین پاور کا، وہ اس نے بھی ان کو ویک کیا.
دی ریوائول جو تھی دوبارہ ان کا یکجا ہونا اٹھنا آف دا کرسچین پاور ڈیڈ مچ ٹو ویک دی امپائر. دی فاطمید لاسٹ مچ آف سسلی کے علاقے کو انہوں نے لوز کیا اینڈ ادر لینڈز اینڈ ہیڈ ٹو کوپ ود دی ویو آف کروسیڈز کا یعنی کہ جو صلیبی جنگوں کا ایک ویو چل نکلی فرام دا ایسٹ دی سلجوک ٹرکمینز ایمرج فرام دا ایسٹ. جو سلجوک ٹرکمین تھے ترک سلجوک تھے وہ بھی ایک وجہ تھے, ان کا بھی عروج ہو گیا, وہ بھی آ گئے. دی ایتھنک بیسڈ آرمی ریفلیکٹڈ نیگیٹو افیکٹس آن انٹرنل پولیٹکس. ان کی جو اپنی انٹرنل پولیٹکس ہے اس پہ اوپر برا اثر کس نے ڈالا؟ جو ایتھنک بیسڈ جو آرمی تھی ان کی فاطمیدز کی, یعنی کہ نسل پرستی پر مبنی جو آرمی تھی. اور ان 1171 صلاح الدین ایوبی brought a final blow to the Fatimid Caliphate. تو آخری ضرب کس نے لگائی تھی 1171 میں ان کو؟ صلاح الدین ایوبی نے. and became the master of Egypt. ایوبیز یعنی کہ ایوبی حکمران 1171 to 1260. The Ayubi dynasty founded by صلاح الدین یوسف ابن ایوب سلادین انگلش میں کہتے ہیں ان کو, اردو میں صلاح الدین ایوبی. رول کیا تھا انہوں نے کس کو؟ ایجپٹ کو, سیریا, پیلسٹائن, پارٹس آف ناردرن میسوپوٹیمیا جو کہ جزیرہ ہے, اینڈ یمن بٹوین. کب سے کب تک؟ یہ کوئی 89 ایئرس ہیں ان کے, 1171 سے 1260 تک. میسوپوٹیمیا کیا ہے؟ جزیرہ ہے. دی لینڈ بٹوین ٹگرس اینڈ یوفریٹ ہے, اولڈ عراق ایریا ہے یہ. ایوبی rise to power began with two کردش جو دو بھائی تھے, ایوب اینڈ شیرکو کہتے ہیں لائن آف ماؤنٹین کردش میں, اور جو انہوں نے مائگریٹ کیا تھا عراق میں کب؟ 1130 میں. they entered the service of عماد الدین زنگی, the powerful Turkish governor in northern Syria. تو عماد الدین زنگی کون تھے جی؟ یہ 1087 میں پیدا ہوئے تھے. نور الدین زنگی کے والد شام میں ہی پیدا ہوئے. انہوں نے موصل, حلب اور ایڈسا اور ترکی جو تھے وہاں پہ ان کی حکومت بھی رہی, اور یہ بانی تھے زنگی سلطنت کے. اور شہر کو جو ہے اس نے سرو کیا نور الدین محمد ایز کمانڈر آف دا ایکسپیڈیشنری فورس ان ایجپٹ. مصر میں انہوں نے سروسز اختیار کی ان کی. آفٹر ڈیتھ آف شیرے کو 1169 میں پاور پاسڈ ٹو ہز بردر ایوب's سن. ایوب کے جو بیٹے تھے صلاح الدین یوسف سلادین جسے یعنی کہ صلاح الدین ایوبی, ایز بوتھ کمانڈر آف سیرین ٹروپ, شام کے جو ٹروپس ہیں اس کے کمانڈر بھی تھے, اور ان ایجپٹ میں, اور اینڈ وزیر آف فاطمید کیلف دیر, اور فاطمی خلیفہ بھی تھے. ایز وزیر آف ایجپٹ ہی واز گیون دا ٹائٹل کنگ, ملک کا ٹائٹل بھی ان کو ملا. although he was generally known as سلطان کہلاتے تھے لیکن ٹائٹل بھی ان کو کنگ کا ملا. After conquering Al-Quds, Jerusalem, Saladin let Jews, Christians and Muslims all free practice their religion in the holy city. تو جب فتح کر لیا القدس کو, یروشلم کو, صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو, عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ فری ہو اپنے مذہبی آزادی میں ہولی سٹی کے اندر. سنس 2009 جو ہے سلادین ڈیز سیلیبریٹڈ, صلاح الدین ایوبی کا دن منایا جاتا ہے, وہ سلادین بولتے ہیں ان کو. ان ناروے میں ٹو کم میموریٹ ہز, تو وہ کیا کہتے ہیں, کم میموریٹ کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہز پالیسی آف کو ایگزسٹنس, جو رواداری کی پالیسی ہے. آفٹر ڈیتھ آف نور الدین زنگی, تو نور الدین زنگی جو ہیں 1118 میں پیدا ہوئے اور 1174 میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا. حکومت ان کی 1146 سے 1174 تک 28 سال رہی. عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے, وہ عظیم لیڈر تھے, حکمران رہے حلب, دمشق اور موصل کے. اس کے علاوہ صلیبیوں کے گریٹ دشمن تھے. ان کے اقتدار کے اندر بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا, جو بعد میں ان کے جو نائب ہیں صلاح الدین ایوبی, انہوں نے تیسری صلیبی جنگ جو تھی, کروسیڈ جو تھی تھرڈ, اس میں انہوں نے فنش کروا دیا تھا, ختم کروا دیا تھا. وفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو فدائین جو حشیشین ہیں انہوں نے زہر دیا تھا.
جس کی وجہ سے گلے میں سوزش ہوئی اور پھر انتقال فرما گئے۔ تو آتے ہیں جی، آفٹر ڈیتھ آف نور الدین زنگی in 1174 صلاح الدین ایوبی صلاح الدین came to Syria and captured Damascus, Aleppo and Mosul۔ تو انہوں نے الیپو، حلب اور موصل بھی حاصل کیا، دمشق بھی حاصل کیا۔ کس کی؟ ان کی ڈیتھ کے بعد، وہ جب سیریا آئے۔ کانکویسٹ آف یمن جو تھا وہ اس کے بعد انہوں نے کیا ہوا، انیبل کیا کانکویسٹ آف یمن کی فتح نے اس کا قابل بنایا۔ ہیم ٹو کنسولیڈیٹ کنٹرول اوور دا انٹائر ریڈ سی، بحیرہ احمر پر انہوں نے پورا پھر کنٹرول سنبھال لیا تھرو ڈپلومیسی اینڈ ملٹری فورس، ڈپلومیسی سے اور ملٹری فورس سے۔ He united the Muslim territory of Syria, northern Mesopotamia, Palestine and Egypt under his rule by کب سے 1186 1186، یعنی کہ اپنی پالیسیوں اور فوجی قوت کی بنا پر انہوں نے شام، عراق، فلسطین، مصر پر 1186 تک اپنا قبضہ جما لیا۔ His fierce struggle against Crusaders presented him in Europe as chivalrous knight، یعنی کہ جنگجو، chivalrous کہتے ہیں بہادر اور نائٹ کہتے ہیں گھڑ سوار کو، بہادر گھڑ سوار۔ فیئرس کہتے ہیں شدید یا شاندار قسم کی جو فتح تھی ان کی صلیبیوں کے خلاف، وہ جو جدوجہد تھی اس نے انہیں اسے یورپ میں ایک جنگجو کی حیثیت سے مشہور کروا دیا۔ ٹھیک ہے، ایز chivalrous knight he gained widespread Muslim support by proclaiming mean claiming، یعنی کہ پروکلیم کرنا، اعلان کرنا، اناؤنس کرنا۔ himself the leader of jihad or holy war dedicated to defending Islam against Christianity، یعنی کہ اسلام کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اگینسٹ دی کرسچینٹی۔ صفاوت ڈائنیسٹی کی بات کریں تو 1501 سے 1736 235 سال کا ٹائم بنتا ہے۔ بانی ان کے ہیں شاہ اسماعیل، اور ایران کا نام ذہن میں آتا ہے۔ صفاوت سے ایران کو عظیم طاقت بھی بنایا انہوں نے۔ اگر اچیومنٹس کی، کامیابی کی بات کریں، شیراز، ہرات، بغداد وغیرہ کا حصول، بعد میں موصل بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ اگر زوال کی وجوہات کی بعد میں بات کریں تو فوجی طاقت ان کی کمزور ہو گئی تھی، عثمانی خطرہ بھی ان کے سر پہ منڈلا رہا تھا اور افغان حملے بھی تھے۔ The Safavids were descended from Sheikh Safi ad-Din of Ardabil, Azerbaijan, head of the Sufi order of Safavi، یعنی کہ صفوی خاندان شیخ صفی الدین کی اولاد ہیں جن کا تعلق اردبیل، آذربائیجان سے تھا۔ By the mid of 15th century, Sheikh Safi's successors had become increasingly militant and their armies had become to wield significant power in the region۔ 15ویں صدی کے درمیان تک شیخ صفی کے جانشین ایک بڑی فوجی طاقت کے مالک بن گئے تھے۔ In 1501, Shah Ismail, the then Safavid leader, waged a campaign against Ottoman with enough support from Qizilbash, local Turkmen۔ 1501 میں شاہ اسماعیل جو اس وقت کے صفی لیڈر تھے، انہوں نے ترک قبیلہ قزلباش کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف مہم بھی شروع کی۔ He annexed Shiraz, Baghdad and Herat، انہوں نے حاصل کر لیا تھا یہ علاقے۔ Upon the death in 1524، اس کی وفات کے بعد اسماعیل was succeeded by his son طہماسپ، یعنی کہ ان کا جانشین بنا۔ In the following year, Safavid captured greater part of Iran, Iraq، بغداد، موصل، یہ سارے علاقے بعد میں انہوں نے حاصل کیے۔ عباس I جو تھا was brought to throne in 1588 میں وہ آیا۔ His striking military success and effective administrative system made Iran a great power۔ اب آتے ہیں ڈکلائن کے اوپر صفاوت ڈائنیسٹی کے۔ تو پہلے جس طرح بات ہو چکی تھی کہ ان کی جو آرمی ہے وہ ویک تھی، عثمانیوں کا خطرہ اور افغان حملے اور جو مونوپلی تھی ٹریڈ کی، یہ وجوہات تھیں ان کے ڈکلائن کی۔ تو آفٹر دی ڈیتھ آف عباس I، ایونٹس were set into motion which ultimately led to the decline of Safavid dynasty۔ تو یہ شروع ہوا تھا کام عباس I کے بعد ڈکلائن کا۔ The decline could be traced back to the weakening of military force،
ملٹری فورس ویک ہو گئی تھی، اینڈ تھریٹ آف اوٹومن امپائر تھا ان کا. ایڈیشنل فیکٹر ان میں کیا تھے؟ افغان انویژن تھا اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف ٹریڈ مونوپلیز.